علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، پلوشا جی کی کچھ چمچیاں ہیں جنہیں بہت زیادہ جو ہے نا آگ لگتی ہے جب بھی ہم پلوشا جی کے ٹاپک پہ ویڈیو بناتی ہیں۔ تو پلوشا جی اتنی سیریس نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی لیڈی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ریاکشنز چینل ہیں اور ریاکشن تو بنتا ہے اتنی فیمس یوٹیوبر ہو اور ان کا اتنا بڑا کنٹینٹ چل رہا ہو شادی کے حوالے سے، تو آخر کچھ تو ہم نے بھی اس پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھ کے، ویسے ہی ہم بھی ان کے فین ہیں، ان کے فالورز ہیں، ہم بھی ان کی ویڈیو دیکھ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جیسے ہی پلوشا جی کی ٹاپک پہ ویڈیو ہم نے بنائی اور اگر ان کی نظروں کے سامنے وہ آ گئی ویڈیو اور انہوں نے دیکھ لی تو ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کو اوپر نیچے مرچیں لگ جاتی ہیں اور آ جاتے ہیں بھاگے بھاگے کمنٹس کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے۔ بھائی ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اپنا جسٹ پازیٹیو ریاکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں کچھ سوال سبسکرائبرز کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں جو ہم پلوشا جی سے پوچھ لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، ہم نے کیا ایسا کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو اتنی مرچیں لگ گئی ہیں؟ کیا تم لوگ کبھی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ جب دوسروں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں؟ ہر کوئی کرتا ہے، اس میں کیا ہے؟ خود پلوشا جی نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب گاؤں دیہاتوں میں دلہنیں بیاہ کے آتی تھی تو سانو بڑا چاہ ہوندا سی کہ جا کے ویکھیے دلہن کداں دیے، کس طرح دیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی ہر کوئی تیار بیٹھا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی شادی کا کوئی کنٹینٹ آتا ہے تو وہ جا کے دیکھتے ہیں اور پھر اس میں سے جو ان کو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن پہ بات کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تو ہر کوئی کرتا ہے۔ ہم نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کر لیا، کیا آپ لوگوں کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی کسی کے گھر کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں کی؟ میں نے تو ذرا بھی نہیں کی، میں تو ان کی پرسنل لائف میں کبھی گھسی نہیں اور نہ ہی کبھی کسی کی پرسنل لائف پہ بات کی۔ جو سوشل میڈیا پہ چیز آ جاتی ہے وہ پرسنل نہیں رہتی، پرسنل چیز وہ ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں لائی جاتی، ٹھیک ہے؟ پلوشا جی خود لائی ہیں اپنی بیٹی کی شادی کو اور خود دکھائے ہیں مہندی کے ایونٹس اور خود دکھائے ہیں اپنی فیملی کے لوگ، ٹھیک ہے؟ جس میں بہت سارے لوگ مسنگ ہیں تو ہم نے اس پہ بات کی، بات کرنا بنتی تھی۔ ویورز سوال پوچھ رہے ہیں، ان کا کام ہے اس بات کو کلیئر کرے، جواب دے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان کے ان لاز بھی وہیں پر ہیں کیونکہ ان کی ایک دیورانی جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں اور ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی پلوشا جی نے اپنی ویڈیو میں اپنی دیورانی کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے پلوشا جی ان کے گھر گئی تھی اور ان کو ویڈیو میں لیا تھا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں اور یہ پلوشا جی کے دیورانی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شادی میں شرکت کے لیے آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جس راستے میں ان کی گاڑی بھی خراب ہوئی تھی، آپ جائیں ان کی ویڈیو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑی مشکلوں سے وہاں پہنچی ہے، لیکن مجال ہے کہ کہیں پر بھی پلوشا جی نے ان کا تعارف کروایا ہو، ہمیں بتایا ہو کہ یہ میرے ان لاز میں سے مہمان آئے ہیں اور بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، راستے میں ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ اور صرف علینا ہنا امی جی ابو جی، امی جی ابو جی، تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے نا، ہر کسی کے منہ میں زبان ہے۔ اگر باتیں نہیں سننی تو پھر سوشل میڈیا پہ یہ تذکرے نہ کریں، امی جی ہوندے تے انج ہونا سی، امی جی ہوندے تے انج ہونا سی، امی جی دی آج بڑی یاد آندی پئی ہے، اج مینوں امی دی بڑی یاد آئی ہے، اج میں سوچدی پئی ساں کہ امی ہوندے تے کی ہوندا، امی ہوندے۔ بس اس کے علاوہ کیا جو ان کی مدر ان لا ہیں جو زندہ ہیں، اگر ان کو امی جی کی اتنی یاد آتی ہے، اگر پلوشا جی امی جی کو اتنا مس کرتی ہیں تو جائیں اپنی ساس کی خدمت کریں جو بیمار پڑی ہیں، جن کو وہ بیچاری ان کی بہو چھوڑ کے بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ کتنی ان کی کیئر کرتی ہیں اور کس طرح انہوں نے ان کے لیے کھانے بنا کے رکھے، ان کے کپڑے واش کر کے رکھے، پوری مکمل طور پہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کا وہ خیال رکھتی ہیں، ان کی کیئر کرتی ہیں۔ اور وہ شادی میں صرف شاید ایک دن کے لیے وہ گئی ہیں، اس کے باوجود وہ اتنا ان کی فکر کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ تو معاملات ہی الٹے ہیں، یہاں پہ مرے ہوں کو تو یاد کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو آپ اس کو یاد کرتی ہیں، آپ اس کی قدر کرتی ہیں، لیکن جب انسان زندہ ہوتا ہے
تو پھر آپ لوگ اس کی کیوں نہیں بات کرتی، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے، اس کی خدمت کیوں نہیں کرتے، اس کو کیوں نہیں اسپیشل فیل کرواتے؟ آخر وہ بھی تو آپ کی ماں کی جگہ ہی ہے۔ تو مجھے تو رات کو پتہ چلا کہ ان کے ساس سسر زندہ ہیں اور وہ وہیں پر ہیں، ان کے قریب ہی ہیں، کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہیں، ایک ہی ملک میں ہیں، ملک تو دو نہیں ہے نا۔ میں تو سمجھ رہی تھی شاید وہ پاکستان میں ہے اور بیمار ہے، اس وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو وہیں پر موجود ہے۔ لیکن مجال ہے کہ غلطی سے بھی کہیں پلوشہ جی ان کا نام لے لیں۔ ہاں، لوگوں کو یہ ضرور منہ توڑ جواب دیا کہ بھئی کیوں آپ لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی دادی دادا کہاں ہیں آپ کی بیٹی کا، کیونکہ وہ تو بیمار ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتے، اور یہ کہہ کے جان چھڑا لی۔ تو کبھی یہ بھی تو آپ دکھائیں نا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی تیمارداری کرنے گئی ہیں۔ ابا جی کی تیمارداری، ابا جی کی خدمت کرنے آپ یورپ سے پاکستان آ سکتی ہیں، لیکن جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ساس سسر، ان کی خدمت کرنے کے لیے آپ نہ تو ادھر جاتی ہیں نہ ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں۔ جتنا حق اور فرض ان کا ہے نا آپ کی دوسری دیورانی کا ان کی خدمت کرنے کا، اتنا ہی آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ صرف امی جی بیچاری تو چلی گئی ہیں، امی جی نے تو دعائیں دینی تھی آپ کو، وہ دے دی، لگ گئی، ٹھیک ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے آپ احسال ثواب کریں، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر مزید دعائیں لینی ہیں اور مزید اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امی جی کہ آپ کو بہت یاد آتی ہے، بہت کمی محسوس ہوتی ہے، تو اپنی ساس کو رکھیں نا اپنے پاس، ہیں وہاں پہ کیوں نہیں آپ جاتی، وہاں پہ آپ کیوں نہیں آپ کا دل کرتا کہ امی جی کو ساتھ رکھیں، وہ بھی تو آپ کی ماں ہے، اور اصل ماں تو ہوتی ہی ساس ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں نے تو ہماری ماں تو یہی کہتی ہیں کہ جہاں جا رہی ہو نا وہی تمہارا اصل گھر ہے اور وہی تمہارے بہن بھائی ماں باپ ہیں، لیکن یہاں پہ تو معاملات ہی الٹے ہیں۔ ہر ویڈیو میں ماں کا نام لے کے آڈینس کو ایموشنل کیا جاتا ہے، لوگوں کو بدھو بنایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پلوشہ جی بڑی اچھی ہیں، ہر وقت امی امی کرتی رہتی ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی ابو کی امی ابھی بھی زندہ ہیں، جن کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہنا جی نے اپنے ہسبینڈ کو دکھایا مہندی میں، لیکن مجال ہے کہ کہیں پر دلہن کا باپ آیا ہو ویڈیو میں، نہ۔ اور ابھی تک بھی یہ سوال وہی پر ہے کہ دولہا کہاں ہے، شادی کہاں ہوئی ہے، کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی پلوشہ جی نے۔ اگر اتنے راز رکھنے تھے، شادی کے اتنے راز رکھنے تھے، تو ضرورت ہی کیا تھی یہ اتنے ایونٹس کرنے کی، ضرورت ہی کیا تھی لوگوں کو بتانے کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، جب آپ کو اتنا اس شادی کو مطلب چھپا کے آپ ہلکی سی باتیں شیئر کر رہی ہو بس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نانکے آئے ہیں نا، وہ ہم نے دیکھا ہے نانکے کیا آیا ہے، ایک ماموں آ گیا اور نانکے آئے نے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ نانکے صرف ایک آپ کے ماموں سے نانکے نہیں ہوتے پلوشہ جی، نانکے ہوتے ہیں بچی کے ماموں، ممانیاں، کزن، ٹھیک ہے، بہنیں، پھوپھیاں کہاں ہیں، پھوپھیاں کہیں نظر نہیں آ رہی، چاچو کہاں ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے، صرف ایک دیورانی آئی ہے نظر، وہ بھی اپنی ویڈیو میں، ان کی ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک پلوشہ جی کی ایک عدد دیورانی بھی شادی میں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ شادی پہ کون کون شامل ہوا ہے۔ پلوشہ جی کے تو بڑے قریبی ہی جو ہے نا، بڑے دوست ہیں، قریبی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ شامل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور کیا دولہا ہمیں دیکھنے کو دور سے بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو پھر ہم تو یہی کہیں گے، سارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی صرف اور صرف پروموشن، ایڈورٹائزمنٹ، بزنس کی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور مفتہ کھانے کے لیے ہوئی تھی، مفتہ بٹورنے کے لیے ہوئی تھی، جتنا مفتہ چھوٹے سے ایونٹس پلوشہ جی دکھا کے بٹور سکتی تھی بٹور لیے۔ اور ماریا بھی اس دفعہ کیوں غائب ہیں؟ شاید اس لیے انہوں نے کوئی ان کو ڈریسز نہیں بھیجے کہ شادی کو تو دکھا ہی نہیں رہی، شادی ہے کہاں پر، صرف نیچے کیمرے پہ نیچے والے کیا کہتے ہیں لہنگا نیچے سے دکھا دینا، بیٹی تیار ہوئی ہے پیچھے سے بال دکھا دینا، یہ کوئی شادی تو نہ ہوئی۔ تو ظاہری بات ہے ایسی شادی پر کوئی بڑے برانڈز جو ہے وہ کوئی اپنے ڈریسز نہیں دیتے، نہ ہی اپنی سروسز دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شادی جو ہے نا اس کو پرائیویٹ رکھا جا رہا ہے، اس کو کھلا کے نہیں دکھایا جا رہا، تو ہم چیزیں بھیجیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں۔
تو ان کو نئے نئے لوگوں نے اس بار جو بھی چیزیں ان کو آئی ہیں، نئے نئے بزنس تھے، انہوں نے خود بتایا ہے اپنی ویڈیو میں کہ ان کے نئے بزنس ہیں، چاہے وہ کیٹرنگ والے ہوں، چاہے وہ جو فلاورز آئے تھے مہندی کے لیے وہ، یا چاہے جو ان کو کپڑے آئے ہیں جو انہوں نے مہندی پہ ویئر کیے ہیں، سارے کے سارے نیو بزنس تھے لوگوں کے، جو پلوشہ جی سے جنہوں نے تھوڑی سی فیور لے لی مفتے میں، پلوشہ جی نے بھی فیور دے دی، ظاہر بات ہے اتنا انہوں نے ان کو بھی سروسز دی ہیں، تو یہ تو پھر اتنا تو بنتا تھا نا۔ تو پھر وہی بات نا کہ مفتہ کھانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرنے کے لیے گھر والوں کی سپورٹ ضروری ہوتی ہے، جو کہ کبھی پلوشہ جی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، نہ کبھی شوہر کا ذکر، نہ کبھی ساس کا ذکر، نہ کبھی سسر، کسی کا ذکر دور دور تک نہیں ہوتا، تو پھر باتیں تو ہوں گی۔ تو جب جن کو مرچیں لگتی رہے، ہمارا تو کام ہے، ہم نے تو ویڈیو بنانی ہے، جیسے پلوشہ جی نے بھی تو بنائی ہے نا، حالانکہ ان کی بیٹی چاہتی نہیں تھی کہ ان کی شادی کو سوشل میڈیا پہ لایا جائے، اس کے باوجود بھی ارننگ کے لیے کہہ لیں یا مفتہ کھانے کے لیے کہہ لیں یا کنٹینٹ جو بھی تھا پلوشہ جی لائی ہے نا، تو ہمیں بھی پورا حق ہے، ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ پھر ہم بھی ویڈیو بنائیں گے، جس کو برا لگتا ہے لگتا رہے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔